ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر پڑھ لیجیے آپ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ آپ خود پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، پہلے تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے۔ میں جب ہی کہتا ہوں قرآن پاک کھول کر پڑھو یار، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، وہ اس رات میں اپنے گھر میں، اپنے فیملی ممبرز میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہم اجرنی من النار پڑھنا اپنے۔ اور جو لوگ استغفار کر رہے ہیں، ان راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، اور یہ 3 راتیں جو لوگ مس نہیں کرنا چاہتے، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ رمضان کے آخری 3 دن رہ گئے، لیکن یہ 3 کام لازمی آپ لوگوں نے کرنے۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کون سے کام ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ نمبر 1 پر ہے یہ صدقہ کرنا، نمبر 2 پر ہے استغفار کرنا، توبہ استغفار کرنا، نمبر 3 پر جو ہے وہ شب قدر کی تلاش کرنا، یعنی کہ جو شب قدر کی رات ہے وہ تلاش کرنی ہے، ہمیں شب قدر کی تلاش کرنی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کرنی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں دعا قبول ہو جائے، کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے صدقے کی۔ صدقہ دیکھیں ہر انسان کو دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں۔ اگر آپ پر بیماری آ رہی ہے صدقہ دیں، اگر آپ پر پریشانی آ رہی ہے صدقہ دیں، اگر آپ مالی طور پر پریشان ہیں، آپ کسی بھی طور پر پریشان ہیں، صدقہ لازمی دیں۔ صدقہ دینے سے آپ کے اوپر آنے والی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی بلائیں ہیں، وہ سب ٹال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جب رو رو کر استغفار کرتے، توبہ کرتے، تو یقین مانیے استغفار کرنا چاہیے، استغفار لازمی کریں۔ استغفار وہ آپ کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ، استغفار ہے کیا؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ لیکن لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہوئے ہوئے کہ ہم گناہ کی معافی بھی مانگیں گے، ہمیں گناہ کی معافی نہیں مل سکتی۔ ہمارے گناہ تو اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کسی صورت بھی معافی نہیں مل سکتی۔ تو یہ سوچ نکال دیجئے، توبہ استغفار کیجئے۔ رات میں آنکھ کھل جائے آپ کی نیند میں سے تو آپ کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیجئے، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ آخر کے 10 دنوں کی بات کر رہا ہوں، یہ رمضان کے، یہ جو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، آخر کے 10 دنوں میں جو بندہ ان 10 دنوں میں عبادت کر لیتا ہے، اب تو 3 دن رہ گئے، تو یقین مانیے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دیتا ہے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، کہ وہ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فرشتے ان بندوں کے لیے دعا کر رہے۔ آپ یہ سوچئے کہ پھر دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ تو دیکھیں میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ سوچ نکال دیجئے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے، انسان کمزور ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگو۔ جب اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، تو آپ کے معاملات خود بخود بہتر ہونے لگ جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ نے 3 دن میں کم سے کم میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1200 مرتبہ، 3 راتیں رہ گئی ہیں، اس میں 1200 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے لازمی تہجد کے ٹائم پر۔ اور جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سحری کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم پہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو بھائی سورۃ الذاریات پڑھ لیجئے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، وہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ سحر کے ٹائم پر استغفار کرتے۔ سحر کا ٹائم کون سا ہے؟ جو تہجد کا ٹائم ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے آپ، وہ دیکھیں وہ زیادہ پاورفل ٹائم کیوں ہے، مجھے یہ بتائیے۔ وہ پاورفل ٹائم اس لیے ہے کہ آپ نیند میں سے اٹھ کر اپنی نیند،
اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے، اپنی نیند کو خراب کر دیتے، نیند میں سے اٹھ کر آپ وضو کرتے ہیں اور پھر آپ نوافل ادا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ استغفار ہے کیا بیسکلی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن معافی مانگنا مین چیز ہے۔ معافی مانگنی ہے آپ نے کسی بھی صورت میں، استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے آپ نے، آپ استغفار کیجئے، پھر آپ دیکھیے کیسے معاملات کھلتے، روئیے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیے۔ اسی طرح شب قدر کی راتیں ہیں، یہ شب قدر کی دن چل رہے ہیں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں شب قدر جو ہے یہ ایسی ہے کہ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر پڑھ لیجئے آپ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ آپ خود پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، پہلے تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے۔ میں جب ہی کہتا ہوں قرآن پاک کھول کر پڑھو یار، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک کھولو گے، ترجمہ پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ رات، یہ 2-3 راتیں رہ گئی ہیں، بس سمجھ لیجئے یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہم نے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، وہ اس رات میں اپنے گھر میں، اپنے فیملی ممبرز میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہم اجرنی من النار پڑھنا اپنے۔ اور جو لوگ استغفار کر رہے، ان راتوں میں عبادت کر رہے، اور یہ 3 راتیں جو لوگ مس نہیں کرنا تو وہ لازمی کمنٹ کر کے بتائے۔ جو لوگ استغفار کر رہے ہیں رمضان میں بھی، وہ لوگ بھی لازمی کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ کر رہے ہیں، یہ لازمی بتائیں۔ اور ان چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نے استغفار، انشاءاللہ میں استغفار کی ویڈیو بنانا کبھی نہ چھوڑوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ ہر ایک بندہ استغفار کرنے لگ جائے، ہر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگ جائے، ہر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے لگ جائے۔ تو بھائی خدا را آپ لوگ استغفار کیجئے اللہ سے۔ یہ 3 راتیں رہ گئی ہے یار، یہ 3 راتوں کو کسی بھی طرح آپ ضائع مت ہونے دیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادت کیجئے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔